آئیے میں گزارش کر رہا ہوں آج انہدام جنت البقیع کانفرنس البقیع انٹرنیشنل آرگنائزیشن جس نے یہ اہتمام کیا ہے، اس فہرست میں دامن وقت کے پیش نظر بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں سرزمین لکھنؤ جو علم و ادب کا گہوارہ ہے، وہاں سے ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب اس وقت ہمارے بیچ میں ایک بہترین اسکالر موجود ہیں۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس پیغام اس مشن کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب کی خدمت میں کہ برائے کرم وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب سے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث مبارک کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا میں اسے اپنی شفاعت کی نوید دیتا ہوں۔ یعنی پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت گویا پیغمبر اسلام کی شفاعت کی ضامن ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قبور کی عظمت، رفعت، ارزش کے انکار کرنے والے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اس حدیث کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ حدیث صرف شیعہ کتابوں میں درج نہیں کی گئی ہے، یہ حدیث تمام اہل سنت والجماعت کی معتبر و مستند کتابوں میں تحریر ہے، اور میں نے اسے صحیح بخاری سے لیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسرے، قرآن مجید میں اصحاب کہف کی قبور کا ذکر بڑے احترام سے کیا گیا ہے۔ تیسرے، خود سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں حرم میں قبور موجود ہیں اور ان کے نشان قبر کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ چوتھی بات جو میں آپ حضرات کی توجہات جس کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں، انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رسالت کا جزو ہیں، فاطمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جز نہیں، نبی کریم فرما رہے رسالت کا جز ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب رسول کریم کی قبر کی زیارت شفاعت کا سبب ہے تو جو جزو رسالت ہو اس کی قبر کی زیارت بھی شفاعت کی ضمانت کا سبب ہے۔ اور اس عظیم خاتون کی قبر کو آپ اس لیے مسمار کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کے نزدیک قبور کو بنانا، مقبروں کی تعمیر کرنا، مزارات کو تعمیر کرنا بدعت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور جیسا کہ مجھ سے قبل مقررین نے کہا کہ 10,000 اصحاب کی قبور بھی وہاں موجود ہیں، ازواج پیغمبر کی قبر بھی وہاں موجود ہیں، اور خاندان بنی ہاشم کی معزز ہستیوں کی قبور بھی وہاں موجود ہیں۔ تو ان ساری قبروں کو مسمار کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، آج 19 اپریل 2026 کو مشہور ڈانسر شکیرا کا ڈانس سعودی عرب میں ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اٹھا کے میڈیا، تو کیا اس مقدس سرزمین پر شکیرا کا ڈانس کرنا جائز ہے؟ اور اہل بیت علیہ السلام کی قبور کو
تعمیر کرنا بدعت ہے؟ کیا اس مقدس سرزمین پر شراب خانوں کو تعمیر کرنا جائز ہے اور اہل بیت اور اصحاب کی قبور کو تعمیر کرنا بدعت ہے؟ کیا اس مقدس سرزمین پر زنا کاری جائز ہے اور اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب کرام کی قبور کو تعمیر کرنا بدعت ہے؟ سوچنا چاہیے میرے مسلمان بھائیوں کہ اسلام کو کس سمت لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا عرض کروں، وہ زندگی میں بھی مظلوم تھیں اور شہادت کے بعد بھی مظلوم ہیں. زندگی میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے خود اپنا مرثیہ پڑھا اور شہادت کے بعد آج ان کی قبر مرثیہ پڑھ رہی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر جس قبرستان میں ہے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، بقیع کہتے ہیں باغ کو، جنت کا باغ. آج اگر آپ کو روئے زمین پر اجڑی ہوئی جنت دیکھنا ہو تو جنت البقیع کو دیکھ لیجیے. اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں، مجھے بتاؤ دنیا میں کہیں کوئی ایسا قبرستان ہے کہ جہاں اس لیے تالے لگائے جائیں کہ وہاں چاہنے والے آ کر ان قبور کو سلام نہ کر سکیں، وہاں آ کے فاتحہ نہ پڑھ سکیں؟ 100 پولیس والوں کو سعودی حکومت صرف اس بات کی تنخواہ دیتی ہے کہ جنت البقیع میں جناب سیدہ کی قبر پر لوگ آ کر سلام نہ کرنے پائیں، فاتحہ نہ پڑھنے پائیں. مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے، میرا بدن مرتعش ہونے لگتا ہے کہ جب میں روضہ رسول کی زیارت کرنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کرتا ہوں اور جنت البقیع کے قریب پہنچتا ہوں تو دیوار کے سامنے ایک دیوار بنی ہوئی تھی پولیس والوں کی جو اندر جانے سے روک رہے تھے اور ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا. اسی درمیان ایک ایرانی قافلہ وہاں آیا اور ایرانی قافلے نے بھی اندر جانے کی کوشش کی مگر انہیں بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. تو اس وقت ایک مقرر نے جنت البقیع کی جالی کو پکڑ کر عجیب فقرے کہے، میں جب سوچتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس نے جالی کو پکڑ کر کہا کہ شہزادی ہمیں معاف کر دیجئے گا، ہم کتنے مجبور ہیں کہ آپ کے بابا کی قبر، آپ کے بابا کا روضہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہے لیکن آپ کی قبر پر تاریکی ہے، آپ کی قبر پر اندھیرا ہے، آپ کے بابا کا مزار آباد ہے لیکن آپ کی قبر ویران ہے. یہ کہتے کہتے چیخ مار کر روتے ہوئے اس مقرر نے کہا کہ شہزادی آپ کا ایک بیٹا علی رضا ہمارے حصے میں آیا، ہم نے مشہد میں ایسا عظیم الشان روزہ بنایا ہے کہ آج دنیا اس کی زیارت کے لیے آتی ہے. کاش اے سیدہ آپ ہمارے حصے میں آ جاتی، آپ کی قبر ایران میں ہوتی تو ہم آپ کا ایسا روزہ تعمیر کرتے کہ ساری دنیا کے لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے آتے، اس روزے کی زیارت کے لیے آتے. اے جناب سیدہ کے پرستاروں، میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہے. ان کی زندگی میں بھی ظلم ہوا اور ان کی شہادت کے بعد بھی آج ظلم جاری ہے. بس میں آخری بات کہوں گا کیونکہ مقررین کی فہرست بہت طویل ہے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ میں ان سعودی حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ امام شافعی کی قبر پر تم نے روزہ بنا رکھا ہے یا نہیں؟ امام شافعی کی قبر پختہ ہے یا نہیں؟ امام مالک کی قبر پختہ ہے یا نہیں؟ امام احمد کی قبر پختہ ہے یا نہیں؟ یہ سارے ائمہ کی قبریں آپ کی پختہ ہیں اور ائمہ معصومین کی قبریں منہدم کرنے پر لگے ہوئے ہو. کیونکہ اس لیے کہ وہاں صرف جناب سیدہ کی قبر نہیں ہے، وہیں جناب سیدہ کے پہلو میں امام حسن علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں، وہیں جناب سیدہ کے پہلو میں امام زین العابدین بھی آرام فرما رہے ہیں، وہیں جناب سیدہ کے پہلو میں امام محمد باقر علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں، وہیں جناب سیدہ کے پہلو میں
امام جعفر صادق علیہ السلام بھی آرام فرما رہے ہیں۔ سارے ائمہ کی قبروں کو ویران کیا ہوا ہے، تو ایک معیار پر آ کے ٹھہر جاؤ، یا تو سب کی قبروں کو منہدم کر دو، یا پھر ہمیں بھی ائمہ معصومین کی قبور کو تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، اور ہم بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور اپنے دیگر ائمہ کی قبور کو تعمیر کرا سکیں۔ میں البقی آرگنائزیشن کے تمام ذمہ داروں کو اپنے ضمیر کی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ سلام محبت و مودت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مشن کے طور پر ایک تحریک چلا رکھی ہے جناب سیدہ اور ہمارے دیگر ائمہ کے قبور کی تعمیر کے سلسلے میں، اور ملکوں شہروں کانفرنس کر رہے ہیں۔ حجت اسلام والمسلمین مولانا سید محبوب مہندی عابدی صاحب قبلہ امریکہ میں اور دیگر ممالک میں جناب سیدہ کی قبر اور ائمہ معصومین کی قبر کی تعمیر کے سلسلے میں بے پناہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ہمارے قائد ملت شیعہ آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ، جن کی سربراہی میں آج کی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، آفتاب شریعت نے بھی اس حوالے سے بہت سے احتجاجی جلوس لکھنؤ کی سرزمین پر نکالے ہیں، اور بہت سی کانفرنس اور سیمینار اس حوالے سے منعقد کیے ہیں، اور اوقاف کے حوالے سے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ لہٰذا میں آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ اور اپنے دیگر علماء اور اکابرین اور افاضل سے درخواست کروں گا کہ وہ حکومت ہند کی خدمت میں کوئی ایسا میمورنڈم اور کوئی ایسا خط لے کر جائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ سعودی حکومت کو مجبور کرے تاکہ ہم وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقدس مزار کو تعمیر کر سکیں، اور ہمارے ائمہ معصومین کے جو روضے ہیں ہم ان کو بھی تعمیر کر سکیں۔ میں اسی کے ساتھ بس اپنی بات کو ان 4 مصروں پہ ختم کر رہا ہوں کہ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر، کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر۔ غربت کہوں کہ اجر رسالت کہوں اسے، غربت کہوں کہ اجر رسالت کہوں اسے، تنہا یہ ایک چراغ ہے قبر بطول پر، تنہا یہ ایک چراغ ہے قبر بطول پر۔ بہت بہت شکریہ۔